حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین اطلاع است حسین، سرداد نزاد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ آج کا موضوع جو ہماری گفتگو کا ہے وہ یوم عاشور ہے۔ یوم عاشور جب سے کائنات ماض وجود میں آئی ہے، یوم عاشور ساتھ ساتھ ہے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کی اہمیت تاریخ میں بہت زیادہ ہے، وہ اس دن رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی دینی کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں زمین پر بھیجا گیا، وہ بھی یہی دن تھا، یوم عاشور تھا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اس دن بھی یہی دن تھا۔ یوم عاشور ایک دن وہ بھی آیا جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 تن شہید کروائے، اور دنیا کی تاریخ میں ایسی تاریخ رقم کی کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ کسی قوم کی تاریخ کو دیکھ لو، بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ کو دیکھ لو کہ جو واقعہ کربلا 10 محرم الحرام کو یوم عاشور کو کربلا میں پیش آیا، اس کے ہم پلہ، اس کے برابر یا اس جیسی مثال آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں خیمہ زن ہوئے، 7 محرم کو یزیدیوں نے آپ کا پانی بند کر دیا، 9/10 تک تمام آپ کے رکا پیاسے رہے، حتیٰ کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پانی لیتے ہوئے پیش کر دیا۔ 10 محرم الحرام کو یوم عاشور کو صبح سے لے کر دوپہر تک آپ امام علی مقام کے تمام رفقا، آپ کے بھتیجے، بھانجے، بیٹے، دوست، احباب جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ گئے، تمام شہید ہو چکے تھے۔ ایک طرف لاشوں کا انبار تھا، دوسری طرف خیمہ میں خواتین اور بچوں کا فکر تھا، اور تیسری طرف نانے کا دین تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسے مقام پر کھڑے تھے، ایک ایسے وقت پر کھڑے تھے کہ میرا خیال کوئی اور انسان ہوتا تو حوصلہ چھوڑ دیتا، ویسے ہی اپنی عقل کا دامن چھوڑ دیتا، مگر میں قربان ہوں اپنے امام علی مقام پر کہ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے کہ خیمے میں عورتوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، یہ بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا، مگر کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ ذرا تھوڑا سا سوچئے کہ جب تمام اہل کاملہ شہید ہو چکے ہوں گے تو صرف ایک امام پاک میدان کربلا میں خیموں کے پاس کھڑے ہوں گے، تو اس وقت خیمہ میں سید ذاتیوں کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا، ان کے غم کا کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ بیویاں ہیں، یہ اس ہستی، اس بی بی پاک زہرا کی بیٹیاں ہیں جن کے چہرے سے پلو ہٹ جائے تو سورج بھی باہر نہیں آتا، مگر آج یہ بیویاں، یہ بیٹیاں میدان کربلا میں اتنی لاچار ہیں، اتنی غمزدہ ہیں کہ جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ کوئی آنکھ، کوئی حوصلہ نہیں دیکھ سکتا ان کی حالت کو کہ امام علی مقام تنہا رہ گئے ہیں، اور پورے خیمے والوں کی امید کا مرکز امام پاک ہے، مگر امام پاک کو یہ سب کچھ نظر آتا ہے کہ بیویاں بھی نظر آتی ہیں، بچے بھی نظر آتے ہیں، اور مستقبل بھی نظر آتا ہے، مگر لانے کے دین کی خاطر جان قربان کرنا اس گھرانے کی بہت پرانی عادت ہے۔ تو امام علی مقام نے مقتل میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بیویاں
اپنے خیموں کے دروازوں سے امام پاک کو دیکھ رہے ہیں کہ آخری امید جو تھی وہ بھی ٹوٹنے جا رہی ہے. صرف ایک امام زین العابدین ہیں جو بیمار ہیں، غم بھی ہے، بیماری بھی ہے، غش پر غش آ رہا ہے. امام علی مقام مقتل میں جانے سے پہلے، میدان جنگ میں جانے سے پہلے کبھی بی بی زینب کے پاس جاتے ہیں، کبھی بی بی شہربانوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی بچوں کو دلاسا دیتے ہیں کہ راستہ کیا ہے، صرف یہی ہے کہ صبر کرنا ہے، رضا پہ راضی رہنا ہے. اور ان بیویوں نے بھی صبر کر کے دکھایا اور رضا پر راضی رہ کر دکھایا. امام علی مقام علیہ السلام جب چلنے لگتے ہیں تو خیموں میں کوہرام مچ جاتا ہے، کیونکہ آس اور امید کی جو کرن باقی تھی وہ بھی اپنے اللہ کے ہاں سرخرو ہونے جا رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ امام علی مقام میدان جنگ میں جاتے ہیں. 22,000 یزیدی کمینوں کا لشکر ہے جو امان کے خون کے پیاسے ہیں، مگر امان نے پھر بھی حق پر ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے، مگر ظالم ظلم و جبر نہاد غاصبیت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، بلکہ سر کو بلند رکھا ہے، حق کو بلند رکھا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب باقی حملہ ہوتا ہے کئی ہزار تلواریں فضا میں بلند ہوتی ہیں، نیزوں کی انیاں اڑتی ہیں، امام علی مقام پر حملہ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ آخری وقت امام علی مقام زمین پر گر جاتے ہیں تو شمر لعین آپ کے سینے تک چڑھ جاتا ہے. تو امام علی مقام پوچھتے ہیں کہ وقت کون سا ہے، تو آواز آتی ہے کہ جمعہ کا وقت ہے. تو آپ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پر جمعہ ادا کر لیجیے. تو جمعہ نماز کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب پوری کائنات رو رہی تھی، سورج نے شرم سے اپنا منہ ڈھانپ لیا تھا، آسمان سے خون کے آنسو ٹپک رہے تھے کہ آج امام علی مقام نواسہ رسول اس کربلا میں بے یار و مددگار شہید ہو رہا ہے. کسی کو اس بات کا بالکل احساس نہیں کہ یہ اس نبی کا نواسہ ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مگر سب دنیا داروں کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اسے نہ کوئی نبی کی حدیث یاد نہیں ہے کہ ان نفوس قدسیہ آل پاک سے بغض رکھنے والے کا انجام یہ ہے کہ اسے جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، بلکہ خوشبو کو درکنار جب یہ بغض نبی کی آل کا بغض رکھنے والا آدمی جب مرے گا، قیامت کا دن اٹھے گا، تو اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یعنی اس کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی، مگر کسی نے اس بات کا خیال نہیں کیا. امام علی مقام کربلا میں شہید ہو گئے. پوری کائنات، فرشتے، حورے، جنوں، ملائک سب پریشان ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، مگر یزیدیوں پر کوئی اثر نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب امام علی مقام شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کے جسم اطہر پر 33 زخم نیزوں کے ہیں، 34 زخم تلوار کے غائب ہیں، اور تیروں کا تو پتہ ہی نہیں، حساب نہیں ہے کہ کتنے تیر آپ کے جسم اطہر پر لگے ہوئے. تو شمر لائن آواز دیتا ہے کہ فتح کے شادیانے بجانے شروع کر دیں. جب امام علی مقام شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کا سر کاٹ دیا جاتا ہے، سر اقدس نیزے پر چڑھا دیا جاتا ہے، اور کچھ ناہنجار لوگوں کو ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے. تو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے امام علی مقام کا جسم روندے تو آپ کے جسم کے ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں، جس میں اندر مسل دیا گیا ہے. اے یا حسین لجپال تیری عصمت کو سلام، تو نے دین کو زندہ رکھا، بلکہ حق کو زندہ رکھا. اور کیا ہوتا ہے
کہ شام ہو جاتی ہے. یہ شام غریبہ ہے، یہ شام روز ہوتی ہیں، مگر وہ شام نہ قیامت سے لے کر کربلا کی اس شام تک ایسی شام کبھی نہیں ہوئی تھی جو آل اتحاد پر شام آئی ہے. یہ شام غریبہ ہے. سادات کی خواتین، بیٹیاں، بچیاں، عورتیں بے مددگار ہیں، کوئی مددگار نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ شام، یہ رات بی بی زینب کے لیے، بی بی شہزادوں کے لیے اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ رات کٹنے سے بھی نہیں کٹتی، اور جب صبح ہوتی ہے لاشوں کی طرف دیکھتی ہے، لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں. بس یہ وہ مقام ہے کہ بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. مگر دوستو، آل حسین، آل نبی نے اپنی جانوں کے نذرانے، اپنے پیاروں کے نذرانے پیش کر دیے. بی بی زینب، میں قربان جاؤں، کروڑ کروڑ سلام ہو بی بی زینب تیری عظمت پر. پوری کائنات میں آپ جیسی حوصلے والی عورت کہیں نہیں ملتی. کسی مذہب کو ٹٹول لو، دنیا کی کسی تاریخ کو دیکھ لو، تم کل خواتین کی تاریخ قیامت سے لے کر آج تک تلاش کر لو، جتنا حوصلہ بی بی زینب نے دکھایا ہے میرا حال کوئی مرد بھی نہیں دکھا سکتا. 5400 کلومیٹر سفر بنتا ہے جو بی بی زینب نے کیف میں سفر کیا، اپنے کیف قافلے کی بھی رہنمائی کی، قافلے کی بھی حفاظت کی، اور خود پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے ان کا بھی مقابلہ کیا. آخر کوفے کے بازاروں میں بی بی زینب کو کھلایا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ علی کا خون جوش میں آتا ہے. بی بی زینب ہر چیز ایک نعرہ لگاتی ہیں، متنبع کرتی ہیں کہ خاموش، تو جانور تک خاموش ہو جاتے ہیں جب علی کی خون میں جوش آتا ہے. تو میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ داستان کربلا بیان کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہ داستان ہے جس کی مثال آج تک کائنات نہیں بیان کر سکی، بلکہ اس کے مسلمان دوسرے مذاہب کے لوگ بھی موت ہیں. آقا علیہ السلام نے، آقا حسین علیہ السلام نے اپنی جان کے نذرانے دیے، اپنے بیٹوں کے نذرانے دیے، اپنے بھتیجوں کے نذرانے دیے، اپنے بیٹوں کی قربانی کے نذرانے دیے، مگر آقا کا دین بچا لیا. حق اور باطل میں تمیز کر دی کہ حق کبھی جھکتا نہیں ہے. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دیکھو، یزید کی حکومت چند مہینے، چند سال، مگر میرے امام کی حکومت، میرے امام کا نام، میرے امام کا ذکر قیامت ازل سے ابد تک ابدی ہو گیا. صدیاں بھی حسین کی ہو گئی، زمانے بھی حسین کے ہو گئے. جو اپنے تھے وہ بھی حسین کے ہو گئے، جو بیگانے تھے وہ بھی حسین کے ہو گئے. یزید لعنت حاصل کر کے باطل جہنم ہو گیا. اس کی قبر پر آج بھی کروڑوں لعنتیں پڑ رہی ہیں. حسین کی قبر پر آج بھی کروڑوں رحمتیں، درود و سلام جا رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچ سکے، اور اس واقعے کی اس چھوٹی سی کاغذ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما کر ہمیں امامین کا ساتھ عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارا ساتھ حسینیوں کے ساتھ ہو، حسین کے ساتھ.